پھر 4 گھنٹے بعد مجھے پرمیشن دے دی. اس میں انہوں نے بہت سے سوال کیے, گرینڈ فادر تک کے نام اور سارا کچھ ہوا. پھر مقصد پھر پاکستان اس سیل کو تسلیم کرتا. پھر میرا فیس بک دیکھا, واٹس ایپ دیکھا, ان کو مجھ جب انہوں نے میرے موبائل کانٹیکٹس دیکھے تو موبائل کانٹیکٹس میں ان کو یہ بار بار پوچھ رہے کہ آپ کا کوئی یہاں کوئی جاننے والا تو نہیں جس سے آپ نے جا کے رابطہ کرنا ہے. یہ ان کا بہت مین کوشچن تھا. پھر انہوں نے فیس بک پہ دیکھا, پھر پوچھا غزہ میں تو کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے خیر مجھے اینڈ میں اس شرط پہ جانے دیا کہ آپ نے غزہ کی طرف بالکل نہیں جانا. آپ کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ میں جی 5 دن کہتا ہوں. جب پہلے دن میں نے کھانا کھایا تھوڑے سے ریزنیبل ہوٹل مجھے پاکستانی میں 5 سال کا تھا. ایئرپورٹ پہ میرے مجھے 4 گھنٹے انہوں نے بٹھایا. اس کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی نژاد برطانوی نوجوان فرید قریشی پچھلے دنوں فلسطین کا مطالعاتی دورہ کر کے پاکستان تشریف لائے ہیں. آج ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں باپ بیٹا کے پروگرام میں, اور ان سے ان کے وہاں کے حالات بھی معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم. خیریت سے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ سفر کرنا ممنوع ہے عملاً, کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل نہیں جا سکتے. جی, تو لہٰذا یہاں کے عوام تو وہاں نہیں جا سکتے. تو آپ پاکستانی ہیں, بنیادی طور پہ تو پاکستانی ہیں, لیکن برطانوی شہری ہونے کی وجہ سے آپ وہاں گئے. تو کیا مقاصد تھے آپ کے وہاں جانے کے حوالے سے, اور کیا آپ سوچ کے گئے, اور پھر کیا وہاں آپ نے دیکھا؟ جی میرا ویسے جو مین مقصد تھا یہ تھا کہ اپنے حرم میں جانا, کہ بیت المقدس ہمارا تیسرا حرم ہے. تو بیسکلی تو مین ٹارگیٹ وہی تھا. دوسرا یہ تھا کہ برٹش پاسپورٹ کی بیس پہ میرا جانا ایزی تھا آف کورس وہاں سے. تو میں نے وہاں سے لنڈن سے فلائٹ لی تھی, تقریباً فلائٹ 4-5 گھنٹے کی تھی تقریباً وہاں سے لنڈن ٹو تل ابیب. لیکن اب یہ ہے کہ مجھے تل ابیب یہ فلائٹ اسرائیل جی ایئر لائن؟ جی بالکل. نہیں, یہ فلائٹ جو ایئر لائن تھی وہ تو یو کے کی تھی, لیکن تل ابیب ایئرپورٹ پہ ہوتے. جیروسلم ڈائریکٹ کوئی ایئرپورٹ وغیرہ نہیں ہے, تو تل ابیب اترنا پڑتا ہے, اور وہاں سے تقریباً 45 منٹس لگتے ہیں کہ آپ وہاں سے ٹیکسی لیتے ہیں اور بس وہاں پہنچتے ہیں. تو بہت اچھا رہا الحمدللہ. بہت اسپرچول بھی رہا, بہت سے گراؤنڈ ریئلٹیز کے فیکٹس بھی پتہ چلے. یعنی بہت سی چیزیں جو انسان فیس بک سوشل میڈیا اور اس پہ دیکھتا رہتا ہے, ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے جا کے ہی زیادہ یو کین انڈرسٹینڈ. اچھا, یہاں ہمارے یہاں یہ بڑا ایک تصور ہے کہ جب آپ حرم میں جاتے ہیں, حرم مکی میں, تو آپ کی جب خانہ کعبہ کے اوپر نظر پڑتی ہے تو آپ کو وہ دعا مانگنی چاہیے جو قبول ہو جاتی ہے. جی, قبولیت کے وقت ہوتا ہے. اور میں جب گیا تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں تبدیلی آ گئی, ذہن میں تبدیلی آ گئی, کبھی ہم یہاں آ گئے, اس حرم میں آ گئے سفر میں. تو آپ کو وہاں پہنچ کے کیسا محسوس ہوا؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں وہاں تو بلکہ جیسے ایک تو رش بھی بہت کم تھا, لوگ کم تھے. پھر کتنے بجے پہنچے؟ میں ایسے میں پہنچا تو 2 بجے 3 بجے تھا. تو تقریباً 3 بجے فلائٹ لینڈ ہوئی ہے. لیکن ظہر کی نماز ہو چکی تھی؟ جی میں نے ظہر وہیں پڑھی, ایئرپورٹ پہ پڑھی, تل ابیب ایئرپورٹ پہ. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ایئرپورٹ پہ کافی دیر تل ابیب ایئرپورٹ پہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تل ابیب ایئرپورٹ پہ مجھے 4 گھنٹے انہوں نے بٹھایا. اس کی وجہ آف کورس ظاہر ہے اوریجنل پاکستان. پھر سیکنڈ یہ کہ میں اکیلا گیا. ان کو زیادہ کنسرن یہی تھا کہ آپ کے اکیلے آنے کی کیا مقصد. اس میں یہ ہوا کہ فرسٹ ٹائم میں گیا تو انہوں سے 3 بار انہوں نے مجھے اندر بلایا. تو 4 گھنٹے اسٹے کیا الحمدللہ. وہاں عصر مغرب ظہر عصر مغرب تینوں نمازیں وہاں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا. لیکن یہ کہ تو آپ حرم میں ہی رہے؟ نہیں, یہ تو ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ ہوا. اچھا, ایئرپورٹ پہ یہ 4 گھنٹے انہوں نے مجھے بٹھایا. تو پھر 4 گھنٹے بعد مجھے پرمیشن دے دی. اس میں انہوں نے بہت سے سوال کیے, گرینڈ فادر تک کے نام اور سارا کچھ ہوا. پھر مقصد پھر پاکستان اس سیل کو تسلیم کرتا. پھر میرا فیس بک دیکھا, واٹس ایپ دیکھا. لیکن الحمدللہ انہوں نے بھی مجھے جانے دیا, پرمیشن دے دی. بس پھر وہاں سے میں باہر گیا ہوں. تو باہر اچھا, بعض لوگوں کو روکتے بھی ہیں وہاں جی, یہ رائٹ ہے, وہ واپس بھیج سکتی ہے اگر وہ کسی پہ وہ ہو. لیکن ویسے گروپس وغیرہ کو نہیں کرتے, لیکن انڈیویجول کو کر سکتے ہیں. آپ کے علم میں آیا کوئی ایسا فرض جو جی اصل میں بس سنی سنائی ہے.
کہ یعنی ایسا کوئی فرسٹ پرسن ٹو بی آنیسٹ نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ بھیج سکتے ہیں ان کے پاس اگر، لیکن وہ بھی ایک بڑا ان کو پھر جینون ریزن چاہیے ہوگا یا ان کو کچھ بھی. انہوں نے میرے موبائل کانٹیکٹس دیکھے، تو موبائل کانٹیکٹس میں ان کو یہ بار بار پوچھتے کہ آپ کا کوئی یہاں کوئی جاننے والا تو نہیں جس سے آپ نے جا کے رابطہ کرنا ہے. یہ ان کا بہت مین کوشچن تھا. پھر انہوں نے فیس بک پہ دیکھا، پھر پوچھا غزہ میں تو کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے خیر مجھے اینڈ میں اس شرط پہ جانے دیا کہ آپ نے غزہ کی طرف نہیں بھیجا. تو اس سے مجھے تھوڑا ریئلائز ہوا کہ شاید پھر غزہ میں کچھ بیسیکلی جیروسلم جو ہے یہ اسرائیل میں آتا ہے کیونکہ ان کا قبضہ ہے، اور اس کے بالکل آگے انہوں نے بہت بڑی ایک 30 فٹ کی وال انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس سے آگے سارا ویسٹ بینک ہے. بیسک فلسطین کو بھی ویسٹ بینک کہتے ہیں، تو وہ پھر سارا ویسٹ بینک ہے. وہ جو وال ہے وہ کتنی لمبی ہے؟ وال تو پوری جیروسلم کو کور کر رہی ہے بہت آگے تک، لیکن ہائٹ اس کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یعنی کہ نارمل روم سے کوئی 3 گنا ہوگی، ڈبل ٹرپل ہوگی بالکل اتنی بڑی ڈبل. اور باقی انہوں نے وہاں فلسطین کے جو علاقے ہیں ویسٹ بینک، وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو بین لگائے ہوئے ہیں. مجھے ٹیکسی ڈرائیور ملے جنہوں نے کہا کہ ہمیں 15 سال کا بین لگا ہے، ہم جیروسلم میں انٹر نہیں ہو سکتے. جس کے ساتھ بلکہ جس کو میں نے کہا نا جیروسلم کی دیوار تک مجھے چھوڑ آؤ، میں نے کہا تم گئے تو کہتا نہیں مجھے تو بین لگا ہوا 15 سال. اور اس طرح انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں کو. اچھا وہ مسلم تھے؟ جی وہ مسلم تھے، لیکن آن دا ادر ہینڈ میں نے جب میں ان کا وہ گیٹ کراس کر رہا تھا، جب واپس فلسطین سے اندر آ رہا تھا جیروسلم میں، تو بہت سے اسٹوڈنٹ اور اس طرح یہ وہ وہاں سے ادھر آ رہے تھے. تو میرا خیال ہے حالات ویسے اتنے نہیں ہیں جتنا ہمیں سوشل میڈیا یا میڈیا سے پتہ چلتا ہے. تو بس یہ پھر اس کے بعد وہاں سے میں ٹیکسی لی، جوائنٹ وہ تھی کمبائنڈ ٹیکسی تھی، جیسے 8 بندے ویگن ٹائپ سے تھی آپ سمجھے. تو اس تقریباً 45 منٹس مجھے لگے. چلتی ہوں گی وہاں جی تل ابیب سے یروشلم. تو تقریباً یروشلم میں جو ہے وہ 45 سے 50 منٹ. تو آپ کی اس ٹیکسی میں آپ کے علاوہ کوئی بیرونی پاکستان وہاں؟ جی کافی یورپ ادھر ادھر کے تھے لوگ. پاکستانی کوئی نہیں تھا؟ نہیں پاکستانی. ایون کہ میرے جہاز میں لنڈن سے پہنچا تب بھی اس وقت تو کوئی نہیں تھا اتفاق سے، سارے جیوز ہی تھے. تو جیوز یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم کرتے ہیں کہ جہاز چلنے سے پہلے ہم لوگ بھی دعائیں وغیرہ، وہ تو بلکہ سارے ابھی ہم جب چیک اپ کر کے بالکل پلین آنے والا ہے اس میں انتظار کر رہے ہیں رننے سے پہلے، تو وہ سب نے وہ کپڑے لے کے وہ اپنی دعائیں وغیرہ پڑھ رہے تھے. یہ وہ تو میں نے بھی پھر اپنی آیتوں کو اس چیزیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دی. اس کی وجہ سے مذہبی بہت زیادہ ہے. میں نے وہاں عورتوں کا نقاب دیکھا ہے بالکل اس طرح. ہمارے یہاں پہ تو ہم موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے. جی تو وہ جہاز چلنے سے پہلے وہ اپنا انہوں نے تھوڑا سا وہ سر کو کور کرتے ہیں. یعنی کہ ہمیں تو اسلام میں ہم تو کام ٹوپی وغیرہ لیتے ہیں نا، انہوں نے وہ باقاعدہ اپنی چادر کو تھوڑا سا اوپر کر کے وہ اس طرح دیوار کی طرف منہ کر کے یہ کر رہے تھے. اچھا تو وہاں جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے جی تو کیا آپ کی جذبات احساسات کیا؟ میں سمجھتا ہوں پہلے دن تو آف کورس مجھے روحانیت. تو میں اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ باہر اسرائیلی فوجی کھڑے ہیں، اندر فلسطینی سیکورٹیز والے ہیں، اور جب آپ اندر جاتے ہیں آپ لٹرلی وی فیل سم روحانی. ہم لٹرلی میں آپ کو کہوں آپ ایک ڈفرینس فیل کرتے ہیں. 1,24,000 انبیاء جہاں آئے ہوئے ہیں، اور فرسٹ ڈے تو مجھے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا، لیکن اس کے بعد جب میں اس طرح اگلے دنوں میں نماز پڑھ کے جیسے رات کے ٹائم اکیلا بیٹھتا تھا تو دیٹ واز اٹ. آپ میں نے دیکھی ہے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں. جی واقعی وہ اس میں ویڈیو سے پتہ چل رہا ہے کہ بڑی روحانیت ہے. بہت سکون. دوپہر کے ٹائم بہت کم لوگ اس ٹائم جا کے صرف بیٹھ کے وہاں پر صرف پرندوں کی آواز آ رہی ہے. بہت عجیب سی ایک روحانیت. آپ نے شاید وہ بھی دیکھی ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جماعت کر دی. بیسیکلی مسجد اقصیٰ ایک ہے، مسجد اقصیٰ کا کمپاؤنڈ جس کے اندر وہ جگہ بھی ہے. کتنا اندازہ رقبہ ہوگا میرا خیال ہے ہماری بادشاہ مسجد سے تھوڑا سا بڑا ہوگا. اچھا جی اب مجھے میجرمنٹ بادشاہ مسجد لاہور. جی بادشاہ مسجد لاہور سے تھوڑا سا بڑا. جی تو جی تھوڑا سا آپ کر لیں کوارٹر بڑا ہوگا لینتھ میں، لیکن وڈتھ میں شاید تھوڑا سا چھوٹا. وڈتھ میں چھوٹا ہوگا، لینتھ میں تو کیا فیسلٹیز ہیں ادھر انہوں نے کی؟ میں نے تو دیکھا ویڈیو میں کہ ان کا جو فرش ہے مسجد کا اور وہ کتنا تعمیر نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے کئی جگہوں پہ. وہ اصل میں کچھ
वो आपने शायद वीडियो देखी होंगी, थोड़ी सी ज़रा बंद हुई चीज़ें हैं। नहीं, मस्जिद अक्सा में तो बहुत अच्छा काम किया है। इवन कि मस्जिद अक्सा में आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल बताऊँ, मस्जिद अक्सा के नीचे 3 मस्जिदें हैं, मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद मरवानी, फिर मस्जिद कदीम। मस्जिद कदीम जो आपने शायद वीडियो देखी हो, जिसमें मस्जिद कदीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की जमात करवा रहे थे, वो मस्जिद कदीम है, वो सबसे बेसमेंट में है। फिर मस्जिद मरवानी आती है, फिर और उन्होंने तीनों बड़ी यानी कि चीज़ों के लिहाज से बहुत अच्छी की है, प्रॉपर रेगुलर वहाँ नमाज़ें होती हैं। तो मस्जिद अक्सा की जो अंदरूनी हालत है वो प्रॉपर नए कारपेट हैं, हर चीज़ बड़ी एसी वगैरह लगे हुए हैं। जी सब कुछ। असल में नवंबर था, नवंबर में तो थोड़ी नहीं वैसे जी वैसे बहुत अच्छी लगे है, होंगे। बहुत अच्छी है। आप उसमें जुमे का आप देखिए, जिस तरह वो जुमे का खुतबा दे रहे आपने थे। भी जुमा पढ़ा हुआ? जी मैंने जुमा पढ़ा था, मैंने आपको वो वीडियो भी भेजी थी जुमे वाली, आप देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा। वो जो दो अजानें हुई थी और जिस तरह उन्होंने वेल इक्विप्ड किया हुआ था सारी चीज़ों को, वो माशाल्लाह मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा अक्सा। फिर उसके नीचे मस्जिद मरवानी है, वो भी बहुत अच्छे कारपेट सर, लेकिन उन्होंने जो कदीम चीज़ें उनको वैसे रखा हुआ है। मस्जिद मरवानी के अंदर एक जगह आती है जहाँ वो फलस्तीन अथॉरिटी ने रखा हुआ है वैसे ही, या जी ये असल में ये ज्यूज़ ने ही इनको इनको उसकी फंडिंग होती होगी, उनकी मेंटेनेंस की सारा कुछ। तो ये मस्जिद अक्सा की तो मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन आउटसाइड जो है जैसे जब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा, हज़रत वो दो और अंबिया की कब्रें साथ साथ जो नाम से मिली और वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको भेजी है। उनकी कब्र ऊपर है और यानी कि पहाड़ी सी लग रहा है थोड़ा हाइट पे। हज़रत यूसुफ की वो अथॉरिटीज़ भी फ़लस्तीनियों को ही दी हुई हैं, यानी उसकी भी सारी फंड जो है वो फ़लस्तीनियों के हाथ में है, यानी वेस्ट बैंक मुसलमानों की। वहाँ इतनी मेंटेनेंस या वो नहीं है। वहाँ उन्होंने हज़रत यूसुफ की कब्र के साथ यानी कि एक सादा सा कपड़ा चढ़ाया हुआ है, साइड पे चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन मस्जिद अक्सा का तो माशाल्लाह बहुत वो क्या वजह, क्यों वहाँ की मेंटेनेंस नहीं, कोई वजह पूछी आपने वहाँ? अब बता रही वल्लाह आलम, फंड से इनको मेरा ख्याल काफ़ी मिलते हैं जी, बाकी आपको आइडिया है। बाकी ये कि जब मैं फ़लस्तीन वहाँ लोगों से मिला तो उसमें मस्जिद के अंदर लोगों से जब मिले आपकी मुसलमानों के साथ, तो किसी से इंटरेक्शन इस तरह का हुआ कि आप पाकिस्तान से भी हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली मेरा डायरेक्ट ही हुआ, लेकिन एक और बंदा वो भी पाकिस्तान से था वहाँ जैसा, उसने काफ़ी डिटेल से उससे बात वगैरह करा था। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट राय उनकी हैं, अपने उनके व्यूज़ हैं। कुछ जो है वो वहाँ ज्यूज़ से बड़े खुश भी हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये उमर लॉ फॉलो करते हैं यहाँ। अब उमर लॉ ये था कि मज़हब को बिल्कुल ना छेड़ें और बाकी आपको इंसाफ मिलेगा। और फ़लस्तीनियों ने ये भी बताया कि हमें इंसाफ, अगर हमें इंसाफ लेना हो फिर हम ये ज्यूज़ के पास जाते हैं, क्योंकि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें अकरा परवरी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जैसे एक आप समझ लें कि आम मुल्कों में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी जैसे हो रहा है कि अपनों को नवाजना वो है। तो ज्यूज़ जो है, बाकी एक ये पता चला था कि जो अगर औरत कहीं भी यूएस बैंक में जिसका हस्बैंड फौजी है उसका रेगुलर फंड उसको रेगुलर वजीफा होता है। हज़रत उमर की हज़रत उमर का था, हज़रत उमर ने कहा था जहाँ भी कोई मुस्लिम है या वो जो मर्जी है, यहूदी है, जो मर्जी है, और ईसाई भी तो है ना वहाँ? जी ईसाई बहुत कम है, बहुत कम है। अब जो ज्यूज़ जो है ईसाइयों को मुसलमान, आप ये समझिए कि 75% यरूशलेम में, बेसिकली ज़्यादा यरूशलेम का ही जो है आगे होना भी तारीख भी हमें बता रही है कि यरूशलेम में सब कुछ हो रहा है। तो 70% कंपाउंड जो है वो मुसलमानों का, 70%, और बाकी मेरा ख्याल है 20% समथिंग उनका होगा, 20-25% ज्यूज़ का, और फिर ये बाकी ईसाई तोड़े हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बात जो मुझे वहाँ लोकल लोगों ने बताई कि ज्यूज़ बाइंग करेंगे, ज्यूज़ जो हैं वो फ़लस्तीनियों से बहुत मुँह मांगी उससे यरूशलेम में ज़मीन खरीदने की कोशिश करते कि वो बेच रहे हैं? सब नहीं बेच रहे, लेकिन बेचते भी हैं। लेकिन आप फ़लस्तीनी इस चीज़ पे बड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं। बकौल उस बंदे के 5 साल पहले या कुछ साल पहले एक फैमिली ने माउंट ऑफ ऑलिव के करीब, जहाँ से हज़रत ईसा अल्लाह ताला ने उठाया था, और बकौल यहूदियों के दज्जाल ने भी वही उतरना है, उनके मसीहा ने,
اس کے قریب ایک فلسطینی فیملی نے اپنا گھر جیوز کو بیچا تو فلسطینیوں نے ہی اس کو مار دیا، فیملی کو مار دیا. یعنی فلسطینی اس چیز میں ابھی بھی بڑے اسٹرانگ ہے کہ ہم نے یہ جگہ نہیں بیچی، جگہ نہیں بیچی. باقی اب جو کچھ ظاہر ہے پوری دنیا سے فنڈنگ جا رہی ہے، سب کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ وہ بہت اچھی سچویشن ہے، بہت اچھی سچویشن ہے سینس کہ کھانا پینا ڈریسنگ برانڈیڈ چیزیں چل رہی ہیں. جیروسلم اٹ سیلف بڑا مہنگا، بہت مہنگا. میں آپ کہتا ہوں جو پہلے دن میں نے کھانا کھایا تھوڑا سی ریزنیبل ہوٹل مجھے پاکستانی فوڈ میں 5,000 کا پڑا. اور پھر لوگوں کی بائنگ پاور بھی ہے، بائنگ پاور آپ بالکل جا کے کلوتھنگ سے آئیڈیا لگا لیں. آپ کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ میں جی 5 دن. تو ہوٹل جو تھا وہ یوز کا تھا یا مسلم کا؟ نہیں مسلمان کا، تو ان کا ہوٹل تھا، جوس کے بھی ہیں مسلمانوں کے بھی. تو یہ تھوڑی سی سچویشن ہے. باقی پھر اس کے بعد میں جب وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش بیت لحم میں تھی، جس کو اس وقت بیت لحم کہتے تھے. وہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر فگر سے، لیکن وہ درمیان میں وہ دیوار بہت بڑی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو وہ ویسٹ بینک میں تھا، وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ادھر حضرت مریم ادھر آ گئی تھی، مسجد اقصیٰ میں آ گئی تھی. تو ابھی بھی انہوں نے وہ جگہ کو پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے اس پہاڑی کے اس کو مسجد مروانی کے اندر، جہاں حضرت عیسیٰ کا بچپن ہوا ہے، حضرت مریم کے ساتھ. اچھا، تو آپ میرے علم میں یہ ہے کہ اسرائیل میں شرح خواندگی 100% ہے. اچھا، فلسطین کو ملا کے نہیں اسرائیل میں، جی وہ تو ان کے رویوں سے پتہ چلا. جی پتہ چلا. اور اب اس میں اب یروشلم کی گلیاں کافی تنگ ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے جو یہ خود میرے سامنے ہوا، میں آ رہا تھا باہر سے، تو 2 جیوز گاڑی لے کے آ رہے ہیں. چھوٹی گلی سے 2 اپنے فلسطینی نکلے اور ان کے آگے روک لی. یعنی کہ بیسکلی رائٹ تو جیوز کا تھا کہ وہ کراس کرتے وہ اندر چلے جاتے، یا نیچے ہو جاتے وہ چلے جاتے پھر نکل آتے. لیکن وہ وہی رکے. تقریباً یہ 2.5-3 منٹ کا یہ سین ہوا. اور میں نے بھی ان کو تھوڑا سا کہا کہ پیچھے کر لو. میں نہیں کیا، انہوں نے گاڑی میں ایسے کر کے ایسے بیٹھ گئے، پیچھے جا پھر ہم نکلیں گے. اور وہی ہوا کہ جیوز پیچھے لے گئے گاڑی، پیچھے لے جا کے جیسے تنگ گلیوں میں تھوڑا سا آپ کو کارنر ملتا ہے، آپ تھوڑا سائڈ پر، پھر وہ برس سے نکلے، پھر جیوز نکلے. تو یہ تو خیر میں نے دیکھا، میں اس میں آپ کو اس میں کیا کہوں. تو باقی یہ کہ ٹھیک ہے ٹینشن مسلم کی ہٹ درمی ثابت ہوئی. تھوڑی تعلیم بھی میرا خیال ہے کم، یہ بھی فیکٹر ہو جاتا ہے. جب تعلیم کم ہوتی ہے تو انسان کی فتح اسی میں ہوتی ہے کہ میں فزک یعنی وہ آگ پیچھے اس طرح نہیں جیتنا چاہتا، وہ کہتا ہے اسی طرح میں جیت ہوں. اگر میں آپ کو ان شارٹ کہوں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان سے پاکستان لیول بہت اچھی ہے. دیٹ واز اے سرپرائز فار می. پاکستان سے بہت پیسے جاتے ہیں نا. اچھا، پاکستان والے خود بھیجتے ہیں، خود اپنے لوگوں کی نہیں وہ امپروو کرنی ہے، ان کے نئے کپڑے یہ وہ. تو وہ اصل میں ایک تو میں خود سوچا تھا کہ مجھے وہاں ایک کینیڈین سیریل لڑکا ملا. اس نے ایگزیکٹلی جب وہ یہ ہوا کہ اس کو بھی ایئرپورٹ پہ رکا ہوا تھا، جب وہ مجھے یروشلم میں کھانا کھا رہا تھا رات کو، تو وہاں مجھے مل گیا. اس نے مجھ سے ایگزیکٹلی یہ سوال کیا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹینڈ اپ ڈیلنگ، کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ ڈو یو تھنک ہاؤ یہ کوئی اتنا ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو وہ تھوڑا سا ظاہر اور وہ بات میں بھی سوچا تھا کہ ماشاء اللہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھی ڈریسنگ یہ وہ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ وہ. تو یہ بھی تھا. لیکن غزہ میں سنا ہے کافی، غزہ کی سائڈ پہ سنا ہے کہ کافی جو ہے وہ ٹینشن ہے. اچھا، وہ ٹینشن کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ نے سائڈ پہ بالکل نہیں جانا. تو وہاں تو جنرلی کیسز ہوتے ہیں، اسرائیلی فوجی بھی مرتے ہیں، وہ وہاں بھی پھر آپ نے دیکھا وہاں میزائل مارتے. اب میں اس میں تھوڑا سا رمضان کے جو واقعہ ہوا تو کچھ پوائنٹس ہیں جس کو تھوڑا سا میں تو سوچتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ ایسا کوئی جانی نقصان بھائی رمضان میں کیوں، وہ رمضان میں کیوں اندر چکر لگانے آ گئے اور آنسو گیس پھینک گئے، شاپرس پھینک گئے، سب کچھ ہو گئے، ایک درخت کو آگ لگ گئی. رمضان میں کیوں؟ رمضان میں ہم زیادہ ذرا سینسیٹیو
ہوتے ہیں ڈونیشن دینے کے لیے سینسٹیو. میں اس پہ ٹو بی آنیسٹ اب ظاہر ہے میں اس پہ کچھ کمنٹ، لیکن یہ ایک میری سوچ ہے کہ میں نے، اور مجھے جیسے نہیں ہوتا مجھے تھا کہ یہ چلو لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے، اور ایسا کچھ یروشلم میں ویسٹ بینک میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں اچھا برطانیہ سے مسلمان وہاں ان کو پیسے بھیجتے ہیں؟ جی ویسے جاتے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ وہ جذباتیت کی چیریٹی آرگنائزیشن ہے، بالکل جذباتی بہت ہے، امریکہ ہر جگہ سے جاتے ہیں. یہ ترکی نے پچھلے دنوں ان کی مدد کی، جی تو وہ کس راستے سے وہاں پہنچے ترکی والے؟ فراق لے کے یا باقی سے لے کے؟ مجھے میں نے سنا وہ غزہ میں مدد کی، غزہ کے ساتھ سمندر لگا ہے. اب ان کے ساتھ تو سمندر دوسری طرف سے لگتا ہے، اردن کی طرف سے، سوری ان کی طرف سے تو ان کا تو سمندر ہے ہی نہیں. ویسٹ بینک والوں کے پاس سمندر نہیں ہے آئی تھنک سو، لیکن مجھے ٹرکی والا کی ڈیٹیل نہیں پتا کیونکہ وہ تو ایک ظاہر وہ سنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی سی زیادہ ہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی 50% جگہ بہت زیادہ ہسٹری ہے، بہت جگہ دیکھنے والی ہیں انڈیا کرام کی قبریں اور لاٹ، لیکن ابھی یہ ہے کہ میں نے تقریباً 50% کیا ہے، اور ان شاء اللہ دوبارہ بھی میرا پلان ہوگا. خواتین نماز کے لیے علیحدہ جگہ ان کی مسجد؟ جی بالکل، وہ مسجد اس میں ہے ان کی علیحدہ، اور اچھی بنائی گئی ہے ماشاء اللہ اس طرح سے. لیکن روحانیت کا بہت مکہ مدینہ میں بہت چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، نہیں وہ ماشاء اللہ کیونکہ وہاں رش بھی زیادہ ہے. یہاں اس لحاظ سے وہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے ابھی بھی آپ کو اتنی پرانی، یعنی اتنے 100 سال پرانی چیز بھی آپ کو مل جاتی ہے، صرف اس کے اوپر ہلکا سی اس کو پریزرو کرنے کے لیے کچھ آپ کو پینٹ شیڈ نظر کا، باقی وہ وہی اسی حالت میں رہے گی. میرا نہیں خیال، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں. دیکھیے مسجدیں، وہ مسجد قدیم پھر مروانی پھر مسجد نئی مسجد ہے، یہ وہ نیچے جاتی رہی، لیکن ایسے نہیں ہوا کہ ان کو جسے کہتے ہیں نا دروازے چینج کرنے پڑے یا وہ کرنا پڑا، وہ ابھی بھی پڑا. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ فرید قریشی موجود تھے، یہ فلسطین کا دورہ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے وہاں کا روحانی سفر جو کیا اس کے حالات بتائے. یہ کوئی ہم نے سیاسی اسکورنگ کے لیے یا سیاسی تجزیے کے لیے یہ ریکارڈنگ نہیں کی، یہ ہم نے روحانی تجزیے کے لیے، روحانیت کے لیے اور مسلمانوں کے اوپر جو لازم ہے یہاں کا سفر کرنا، جیسے حرم کا سفر کرنا اور مدینہ کا سفر کرنا، اس طرح سے فلسطین کا مسجد اقصیٰ کا سفر کرنا بھی لازم ہے. تو اس حوالے سے یہ ہم نے آج ان کو مہمان بنایا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور یہ ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. جب آپ دوبارہ جائیں گے تو پھر ہم کسی وقت آپ کو ضرورت دیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی بھی کریں اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھی یہ ڈاکومنٹری بن جائے. بہت بہت شکریہ.